بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دعا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل دی۔ آئیے واقعے کو سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، لیکن ان کا دل ہمیشہ مظلوم بنی اسرائیل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ ان میں ایک ان کا شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن۔ دونوں کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر اپنے ماننے والے کی حمایت میں قبطی کو ایک مکہ مارا۔ وہ مکہ ایسا لگا کہ قبطی وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بس تو مجھے بخش دے۔ اگلے دن وہی موسیٰ کا ماننے والا پھر جھگڑتا ہوا نظر آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکا تو اس نے بات کھول دی۔ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو مجھے بھی مار ڈالے گا جیسے کل ایک آدمی کو مارا تھا؟ اسی وقت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خبردار کیا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ، دربار کے سردار تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، فوراً نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کو فوراً قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ وہ ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلے اور کہنے لگے اے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی، نہ کوئی رفیق۔ کئی دن گھاس، سبزیاں، پتے کھاتے گزرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی دیر تک سبزیاں گھاس وغیرہ کھاتے رہے کہ ان کے پیٹ کی کھال کے نیچے سبز رنگ نظر آنے لگا، مگر انہوں نے شکوہ نہ کیا اور نہ مایوسی دکھائی۔ وہ مدین کے قریب پہنچے اور ایک کنویں پر کچھ چرواہوں کو جانوروں کو پانی پلاتے دیکھا۔ ایک طرف دو باحیا لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نرمی سے پوچھا ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور درخت کے سائے تلے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ تھک چکے تھے، فاقے کی شدت حد سے گزر چکی تھی، مگر ان کے لبوں پر صبر تھا اور دل میں ایک فریاد ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا دل کی سوز، جسم کی تھکن، روح کی توجہ سے نکلی ہوئی فریاد تھی۔ اسی نے تقدیر کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ دیر بعد انہی لڑکیوں میں سے ایک باحیا انداز میں واپس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس خدمت کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا حال سنا اور فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو مت، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد سے کہنے لگی ابا جان آپ اسے ملازم رکھ لیں، بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے ملازم رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کی اور یوں فاقے، غربت اور سفر میں مانگی گئی وہ دعا جو سائے کے نیچے ایک تنہا نبی کی زبان سے نکلی تھی، اس نے زندگی بدل دی۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک بے حد جامع، سادہ لیکن بے پایان اثر رکھنے والی دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یقین اور اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، اچھی جگہ ملازمت کرنے کے لیے، نکاح اور اچھی رفاقت کے لیے، تنہائی، غربت یا اجنبیت میں دل کا سہارا پانے کے لیے، مصیبت یا اضطرار کے وقت روحانی ترقی اور قرب الہی کے لیے یہ دعا مؤثر ہے۔ تو دعا کیجئے، کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔